بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر ایک لیسن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے جو سلسلہ شروع کیا ہے انگلش گرامر لرننگ کلاسز فار بگنرز، انشاءاللہ اس میں ان کلاسز میں بنیاد سے یعنی بیسک سے شروع ہو کر اور جو ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ ایکٹیو وائس پیسیو وائس ٹینسز وغیرہ یعنی ایک حد تک ہم اس میں گرامر پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ انگلش کے جو بیسکس ہیں، فار ایگزامپل انگلش زبان کب سے شروع ہوئی، اس کے ایلیمنٹس کون سے ہیں، اس نے کیسی طریقے کی ڈیولپمنٹ کیسی پائی، اس میں ڈکشنریز کا استعمال، سپیلنگ بننے کے طریقے اور پروننسیشن کے طریقے، اور ساتھ ساتھ امریکن انگلش اور برٹن انگلش میں فرق، اور ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ ایک زبان میں یہ فرق کیوں ہوتا ہے اور کیسے آ سکتا ہے۔ جس طرح جب ہم انگریزی زبان کا نام سنتے ہیں تو ہمارے اکثر اسکولوں اور کالجوں میں انگریزی سیکھنے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ یا دفتروں میں بیٹھ کر لوگ نوکری کرتے ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، ان کے لیے اگر کسی کو انگلش پر عبور حاصل ہو تو وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو عام طور پر ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انگلش ایک مسئلہ بن سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے جو کورسز ہوتے ہیں کمپیوٹر سے لے کر IT سے لے کر سائنس تک، جو آگے کی کلاسز ہیں یعنی میٹرک سے اوپر کی جو کلاسز ہیں یا اسپیشلی خصوصاً جو پبلک اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں وہ تو بیسک سے انگلش میں پڑھائے جاتے ہیں، لیکن گورنمنٹ اسکولوں میں جو ابھی تو میرے خیال میں یہ جو طریقہ رائج کیا گیا ہے یہ انگلش میں جو کنورٹ کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے جو تھا وہ انگلش میں نہیں تھا۔ جب وہ فرسٹ ایئر میں جب کوئی اسٹوڈنٹ کوئی طالب علم جاتا تھا تو ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہوتا تھا، انگلش میں جب کورس کنورٹ ہوتے تھے تو ان کے لیے سائنس میتھس وغیرہ کلاسز بہت مشکل میں پڑھ سکتے تھے، اس لیے تو ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں انگریزی ایک لازمی مضمون کی حیثیت سے پڑھائی جاتی ہے، ابھی تو پہلے سے پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ہماری دفتری، کاروباری اور معاشرتی زندگی میں بھی اس کی اہمیت اور اس کے عمل دخل سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن غیر ملکی زبان کی صرف و نحو کے بنیادی اصولوں سے بے خبر ہونے کے باعث پاکستانی طلبہ و طالبات اس سے ایک بھوت کے مانند ہو پاتے ہیں۔ اس لیے تو جو کتابیں لکھی گئی ہیں انگلش گرامر پر، اکثر جو کتابیں ہیں وہ انگلش میں، فار ایگزامپل ایک ٹاپک ہے اس کی وضاحت انگلش میں بھی کی گئی ہوں تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک مسئلہ بن سکتا ہے، اس لیے میں نے یہ کتاب لکھی ہے 14 لیسنز ان بیسک انگلش، جو اردو میں ہے، آسان اردو میں ہر ایک چیز کو واضح کیا گیا ہے۔ اس طرح اب میں جاتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف کہ بگنر کے لیے، خصوصاً بچوں کے لیے جو انگلش بیسک سے جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا ضروری ہے کہ فل سٹاپ کیا ہوتا ہے، اس کا پہچان کیا ہے، فل سٹاپ کسے کہتے ہیں، یہ ایک نقطہ ہوتا ہے جو انگلش کے ایک جملے کے آخر میں آ سکتا ہے۔ تو کون سے جملے کے آخر میں آ سکتا ہے؟ مثلا ایک ایسی علامت ہے یا ایسا نقطہ ہے جس سے فل سٹاپ کہا جاتا ہے، جو پازیٹیو یا افرمیٹیو جملے کے آخر میں آ سکتا ہے۔ فار ایگزامپل آئی پلے ہاکی، میں ہاکی کھیلتا ہوں، یہ ایک پازیٹیو جملہ ہے تو اس کے آخر میں فل سٹاپ لکھنے میں ضرور آتا ہے۔ دوسرا ہے کویسچن مارک۔ کویسچن مارک کیا ہے؟ یہ سوالیہ نشان اسے کہتے ہیں اردو میں۔ سوالیہ نشان ایک ایسی علامت ہے جو سوالیہ جملے کے آخر میں آتا ہے، ایسی جملے کے آخر میں آتا ہے جس میں کچھ پوچھا گیا ہو۔ فار ایگزامپل کین یو پلے، کیا تم کھیل سکتے ہو، تو اس کے آخر میں یہ کویسچن مارک آتا ہے۔ اسی طرح ایکسکلیمیشن مارک جو ہے یہ ایک ایسی علامت ہے جو کسی جملے یا فقرے میں اچانک احساسات یا جذبات ظاہر کرتا ہے، یہ علامت ہمیشہ ندائیہ جملوں کے آخر میں آتا ہے۔
دیکھیں اس میں فار ایگزامپل ایک جملہ ہے ہورم وی ہیو ون دا میچ، ہورا وی ہیو ون دا میچ، اس میں یہ درمیان میں آیا ہے، اور اسی طرح ہم بعض جملوں کے آخر میں آ سکتا ہے اور بعض کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے. فار ایگزامپل وٹ این امیزنگ کار، وٹ این امیزنگ کار، تو اس جملے کی آخر میں آیا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اگلا ہے ایپسٹراف ایس، ایک کما ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایس کے ساتھ جو کما آتا ہے اسے ایپسٹراف ایس کہا جاتا ہے. یہ اس کی پہچان ایسی ہیں، فار ایگزامپل یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈینٹس بک، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک طالب علم ہے، یعنی ایس سے پہلے ٹی کے ساتھ جو کما آتا ہے اس کا مطلب ہے اسٹوڈینٹس بک، یعنی کسی ایک طالب علم کی کتاب. اگر یہاں پہ یہ ایس کے بعد یہ کما آئے تو اس کا مطلب ہے اسٹوڈینٹس زیادہ ہے، یعنی جمع ہے، اسٹوڈینٹس کلاس روم یعنی طلباء کا کمرہ جماعت. اسی طرح دیکھیے ٹیچرس کار، ٹیچرس کار اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ٹیچر ہے. ٹیچرس کار جب ایک ہو تو یعنی واحد ہو تو اس کام سے پہلے یعنی ایس سے پہلے کام آ سکتا ہے، اور جب یعنی ناؤن پلورل ہو، زیادہ ہو، ٹیچرز یہاں پہ ایس آخر میں آیا ہے، یہ جمع ہے اور اس کے بعد کام آتا ہے ٹیچرز سٹاف، یعنی اساتذہ کرام کا سٹاف. تو اسی طرح بہت سی دیگر الفاظ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، لیکن یہاں پہ بعض اوقات اسٹوڈنٹس کو مسئلہ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل میں یہاں پہ لکھتا ہوں، ایک لفظ میں لکھتا ہوں بوائز ہاسٹل، بوائز ہاسٹل، اٹ مینس یہ ایک لڑکا ہے، ایک لڑکا. اگر میں اس طرح لکھوں بوائز ہاسٹل، بوائز ہاسٹل، تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ لڑکے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹوڈینٹس فار ایگزامپل دیگر کیٹس ملک، کیٹس ملک. جب پلورل ہوتے ہیں تو اس کے بعد میں کام آ سکتا ہے، اور جب سنگولر ہوتا ہے تو کاما ایس سے پہلے آ سکتا ہے. تو اسی طرح ہم اس میں ڈفرینٹ اسپیکٹس بھی آ سکتے ہیں. اسی طرح اس بک میں ہم مزید بھی پڑھیں گے دیگر کلاسز میں، لیکن میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ پہلے سے ابتدا کرتے ہیں تو اس لیے ہر ایک اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ فل اسٹاپ کی پہچان کرے، کویسچن مارک کی پہچان کرے کہ کس قسم کی جملے میں آ سکتا ہے. فار ایگزامپل میں ایک جملہ لکھتا ہوں کویسچن مارک جس کے بعد آتا ہے، فار ایگزامپل پریزنٹ ٹینس میں ایک جملہ لکھتا ہوں ڈو یو فلے، کیا تم کھیلتے ہو، یا فار ایگزامپل ول شی سنگ. تو ان جملوں کے آخر میں یہ جو علامات ہیں اگر لکھنے میں اے نہ لکھا جائے تو پھر جملہ غلط ثابت ہو سکتا ہے. اسی طرح ایکسکلیمیشن مارک جو ہیں یہ بعض اوقات جملے کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے اور جملے کے آخر میں بھی آ سکتا ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہورا وی ہے ون میں، جب ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں یا حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں وٹ این امیزنگ کار، تو ان کے آخر میں یا درمیان میں یہ علامت لکھی جاتی ہیں. اسی طرح ایپسٹراف ایس میں پر میں نے آپ کو سمجھا دیا. تو انگلش جنرل ایلیمنٹس آف جنرل لنگوسٹکس، اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا انگلش کی وضاحت، زبان کی وضاحت بھی کریں گے. اس کی اوریجن کیسی ہوئی، کب سے یہ زبان ہے، کتنے سو سال ہوئے اور اس کی ڈیولپمنٹ کیسی پائی، اس نے ترقی کیسی کی، اس نے ڈکشنری کا کیا کردار ہیں، سپیلنگ کیسے بنتے ہیں، ان کی پروننسیشن کیا ہوتے ہیں. جس طرح میں نے بتایا تھا فونالوجی، مورفالوجی، سیمینٹکس، سینٹکس، یہ جو سٹیپس ہیں ہم یہ پھر مزید جب ایڈوانس میں چل جائیں گے تو ہم پڑھیں گے. امریکن انگلش اور برٹن انگلش میں کیا فرق ہے، اور زبان کی ایک زبان میں یہ فرق کیوں آ سکتا ہے کہ ایک علاقے کے لوگ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ ان کی لکھنے یا بولنے کے انداز کا
جو فرق ہوتا ہے وہ کیا وجہ ہے اس کی وجوہات کیسے ہو سکتے ہیں. تو آج کے لیے بس اتنا کافی ہے. انشاءاللہ میں یہ کلاسز آگے مزید لے جاؤں گا. تو میرے اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ وہ ان پر چھوٹے چھوٹے علامات پر مزید توجہ دے کر آگے جا سکتے ہیں. وہ انگلش سیکھ سکتے ہیں. اس لیے انگلش سیکھنا بہت ضروری ہے آج کے دور میں. IT کا دور ہے, انٹرنیشنل لینگویج ہے, زبان ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. شکریہ.